صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا جوئی کا انسانوں کے پاس بہت شاندار موقع ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جنہیں توفیق سے نوازا، انہوں نے اس میں محنت کی، اللہ ہماری ساری محنت قبول فرما لے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ چند نہایت اہم باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نیکی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، نیکی کو سنبھالنا اور اس پہ دوام اختیار کرنا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ اسلامی شریعت میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے دوسری نیکی کا دروازہ نہ کھولے۔ ہر نیک عمل بندے کے لیے دوسرے نیک عمل کے لیے دلیل بنتا ہے۔ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ہر نیک عمل انسان کو دوسرے نیک عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نیک عمل جس میں انسان گھمنڈ کا شکار ہو جائے، اپنے متعلق کسی بدگمانی کا شکار ہو جائے، یا ایسا نیک عمل جو مزید نیکیوں کا دروازہ بند کر دے، یہ بجائے فائدے کے نقصان کا عمل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کچھ جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جنتیوں کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو ہمیشہ اپنے رب کے ڈر سے جھکے رہتے ہیں۔ جنت میں کون جائیں گے؟ نیک کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے برگزیدہ منتخب کون ہے؟ اس نے عظیم الشان محلات اور نعمتیں کن کے لیے بنائی ہیں؟ ہم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو ہمیشہ تواضع انکساری اختیار کرتے ہیں، عاجز اور متذلل بن کے رہتے ہیں، کبر کا شکار نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، کسی بہت بڑے اس زوم میں مبتلا نہیں ہوتے، میرے جیسا کوئی ہے نہیں۔ یہ بات سمجھو اچھی طرح، شیطان انسان کو حد الوسع نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا۔ بہت سارے ہتھ کنڈے، ذرائع، اسباب کبھی بندے کو خوف دلاتا ہے، اگر تو نیکی کی طرف چلا گیا تو تیری دنیا کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ کبھی انسان کو لالچ میں مبتلا کرتا ہے، یہ چھوڑو، یہ تو کام بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، پہلے یہ کر لو، اس میں یہ پروفٹ ہے۔ کبھی رشتوں ناتوں کا خوف ہوتا ہے، اگر تو نے یہ رستہ اختیار کر لیا، مسجد کا رستہ، اللہ کی بندگی کا رستہ، تواضع اور انکساری کا رستہ، پرہیزگاری اور تقوی کا رستہ، تو تیری دنیا کیسے چلے گی؟ برادری چھٹ جائے گی، عزیز رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ خوف دلاتا ہے یا لالچ پیش کرتا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے دنیا کے اسباب یہاں تذکرہ کر دیے۔ مال و منال، کاروبار و بزنس،
عورتیں، رشتے ناتے، عزیز و اقارب، والدین و اولاد، کبھی ان کی ناراضگی کا ڈر ہے، کبھی ان کی رضا کا لالچ ہے. زین خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. چھوڑو یار یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے، لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مسجد کہاں بھاگی جا رہی ہے، مولوی بھی ادھر ہی رہیں گے، نماز بھی پڑھنی ہے نا، لیٹ بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو فیملی فیسٹیول ہے نا، یہ جو تقریب ہو رہی ہے، یہ زیادہ اہم ہے، اس میں زیادہ لذت ہے. حب الشہوات خواہشات نفس کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. انسان لگا رہتا ہے اس کے پیچھے. اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ کیا ہے؟ یہ متاع ہے. عورت کی ایام حیض میں گندا خون روکنے کے لیے استعمال ہونے والی وہ بدبودار ٹکڑے کپڑے کی ٹاکیاں، انہیں متاع کہتے ہیں عربی میں. اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے خاندان کی کشش، ان کی محبت یا ان کی ناراضگی کا ڈر، مال و منال کی محبت، دنیا کا لالچ، خواہشات نفس کی پیروی، ان سب کی حقیقت یہ ہے. وہ جو عزت دار حیا والی عورت بدبودار خون روکنے کے لیے جو کپڑے کے ٹکڑے استعمال کرتی ہے، وہ کبھی وہ ایسے چھپا کے رکھتی ہے کبھی کسی کی نگاہوں میں نہ آئے. میں عزت داروں کی بات کرتا ہوں، فیشن زدوں کی نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے، یہ جو کچھ ہے نا تیرا، یہ اس کی حقیقت ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اگر وہاں سے کچھ چاہیے تو پھر ترجیحات کا تعین سر نو کرو. نہ خواہشات نفس، نہ دنیا کا محبت اور خوف، نہ عزیز و اقارب ہم، نہ مال و منال کی کوئی وقت ہے، وقت اس کی محض دنیا کی حد تک اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی میں سے کوئی ایسی. پھر ہم تمہیں بہترین ٹھکانہ دیں گے. شیطان انسان کو اولاً نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا. یہ سارے ذرائع استعمال کرتا، مولوی صاحب چھوڑو بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں جاؤ گے تو بڑا پرافٹ. اگر اللہ توفیق دے بندے کو اور بندہ نیکی پر آ جائے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نیکی کرے، اس کی نیت خالص نہ رہے، اس میں ریا شامل ہو جائے، کچھ ملاوٹ ہو جائے، چونکہ وہ ہر صورت میں بندے کو جہنم لے جانا چاہتا ہے. اور اس نے اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے قسم اٹھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر. اب یہ طریقے انسانوں کو گمراہ کرنے کے، اور میں آج جو باتیں عرض کروں گا اللہ کے لیے انہیں اپنی زندگی کے لیے معیار بنائیے. نہیں کرنا یہ کام، کرنا ہے ٹھیک ہے کرو، لیکن کوشش کرتا ہے نیت خالص نہ رہے. مشقت بھی اٹھائی ہے، نیند بھی قربان کی ہے، مال بھی صرف کیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن ایک احساس دل میں پیدا ہو گیا یار یہ جو ہے نا بالکل ہی نکما، تو کچھ نہیں کرتا. دیکھو میں بھی ہوں نا، عمر اس سے زیادہ ہے، ساری رات ہی مصلے پہ کھڑا رہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے. پہلے پہ قابو نہیں آیا تو وہ پھندا لگا کے بیٹھا تھا تیرے رستے میں کہ نہیں جانا، نقصان ہو جائے گا، نہ جاؤ گے تو فائدہ ہوگا. تو نے اپنا دامن اس پھندے سے بچا لیا، دوسرے نے آ کے اس نے تجھے پھنسا لیا. بندہ اپنی نیکی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے، سمجھو اس کا معاملہ برابر ہو گیا، کچھ نہیں اس کے پلے، سب کچھ اس نے برباد کر لیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان مثقال حبة خردل من کبر. ایک رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. کبر کیا ہے؟
खम्तुन नास व बतरुल हक, हक का इनकार करना और इंसानों को हकीर समझना। इंसानों को हकीर समझने के कई असबाब हैं। कभी इंसान अपने कदकाट हुस्न जमाल की वजह से दूसरे को कमतर समझता है, अपने हस्ब नसब की वजह से, अपने अच्छे कारोबार की वजह से। और एक तरीका नेकी का एहसास है। किताब व सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। 10 बंदों की इंसान बुराइयां करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, लेकिन मैं सुभान अल्लाह मेरे जैसा तो कोई है ही। और ये बीमारी हमारे मुआशरे में बहुत शदीद है। अब क्या कर रहे हैं? ये जो 4 दिन 29 दिन अल्लाह ने हमें दिए, इसमें थोड़ा सा खाने पीने का शेड्यूल हमने तब्दील कर लिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, हमने मान लिया। कुछ नमाजें बाकायदगी से पढ़ ली बनिस्बत आम दिनों के, सहरी इफ्तारी का एहतमाम कर लिया, कुछ नेकियों की अल्लाह ने तौफीक दी, हमने कर ली। और अब हम अपने आप को जन्नत का मालिक समझने लग गए, इसलिए दूसरे बुरे हो गए। मैं उसके जाहिर से वाकिफ हूं, उसकी खलवत कैसी है मुझे मालूम नहीं है। मैं अपनी खलवत से वाकिफ हूं, उसका ऐलान करता फिरता हूं, और दूसरों की रुसवाई मेरी जबान पे है। शैतान एहसास दिलाता है, हजरत आप बड़े हैं, तेरे जैसा खुतबा तो किसी ने दिया ही नहीं, जितना इज्तिमा तेरे सामईन का था पूरे शहर में कोई है नहीं। तू जितना नेक है, जितना माल तूने सदका किया, जैसी गिरयाजारी के साथ तूने तरावियां पढ़ी, जितनी मेहनत इस रमजान में तूने की, अल्लाह। हमारे असलाफ की हालत यह थी, कुरान मजीद पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए या दीगर औकात में कभी रिक्कत तारी होती और आंखों से आंसू रवां होते ना, वो शऊरी तौर पे कोशिश करते थे कि मेरे रोने का मेरे देखने वालों को पता न चले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रोने को रिया समझा जाए। इस कदर खालिस कतई तौर पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए कोई और ताल्लुक कोई किसी का नहीं। इसमें ये एहसास बड़ाई तू बहुत अच्छा हो गया। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मुहलिकातुन, 3 चीजें हैं जो इंसानों को हलाक कर देती हैं। अल्लाह के नबी कौन सी हैं? फरमाया, शुहुम मुताउन, नफ्स की बखीली, मुताउन जो हमेशा ही इंसान अपने साथ रखता है। जब बखील हमेशा वो नहीं होता जो सर्फ नहीं करता, बखील वो भी होता है जो तौअम व करहन दे तो देता है लेकिन कलेजे में हाथ पड़ता है, एहसास जतलाता है, खुद उसे एहसास रहता है मैंने इस पे एहसान किया, बार बार गिनता रहता है, सोचता रहता है इतना तब दिया था, इतना अब दिया, इतना अब दिया, अल्लाह के लिए देता है, उसके पसंदीदा कामों पर देता है, लेकिन इस सोच के साथ अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। शुह मुताअ व हवम मुत्तबअ, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला, ऐसी ख्वाहिशात इंसान जिनके पीछे भागता है। अल्लाह अकबर। मैं बस मेरी आदत ही ऐसी है, उसे कोई एहसास दिलाए ना यार आप ये गलत कर रहे हैं, मेरी आदत ही ऐसी, मैं शुरू से ऐसा। हदीस समझे जरा, हवम मुत्तबअ, ऐसी आदतें जो बुरी हैं और आदमी उनके पीछे भागता है। ये क्या है? मुहलिकातुन, हलाक कर देने वाली चीज। भाई ये क्या कमाल है कि शुरू से तेरी आदत ही ऐसी। इन आदत को बदलना ही ईमान है, इन खराबियों पे कंट्रोल करना ही तकवा है। हमेशा से इंसान की आदत है वो फजर के बाद खाना खाता है, लेकिन रमजान में फजर से पहले खाए। हमेशा से इंसान की आदत है सारा दिन पीता है,
हजारहा किस्म के मशरूबात मुयस्सर होते हैं, जब जी चाहे पी ले, कोई पाबंदी। लेकिन रमजान में पाबंदी है नहीं भाई, तेरी इन आदतों को तो बदलना है। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अताअत है। हवा मुत्तबउन, देखो मेरे भाइयों अपनी आदतों को। इंसान है, होता है, जज्बात में आ गया, नाराज हो गया, बफूरे रजा में आके गलत काम कर बैठा। लेकिन ये चीजें मयार और कानून इंसान कर गया, लेकिन उसे दलील बनाना मेरी आदत ही हमेशा से ऐसी है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नफ्स की बखीली के पीछे भागता है वो भी हलाक हो गया, जो बुरी आदत को मयार बना के उनके ऊपर लगा रहता है वो भी हलाक हो गया। और तीसरी चीज, एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, बंदे का अपने आप को बड़ा समझना। माशाअल्लाह, अब 15 भी हों तो मेरे जूते का मुकाबला नहीं करते। मैं इतना बड़ा मौलवी हूं, इतना बड़ा खतीब हूं, इतना बड़ा जनाब, मेरा ये है, मेरा, मैंने इतना किया। अल्लाह अकबर। ये आता कहां से? अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल मुनकर। शैतान तुम्हें समझाता है, मौलवी साहब माशाअल्लाह तेरे जैसा एक तो कोई है नहीं यार, हर रकत में रोने वाला, हर सजदा इतना तवील करने वाला, सारा दिन शिद्दत की गर्मी में भूखों प्यास बर्दाश्त करके इतने बड़े बड़े काम करने वाला, तूने इतना किया, इतना किया। इस रमजान में तो नेकियों की इंतहा कर दी। एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, जब ये दिल में एहसास पैदा हो गया कि मैंने बहुत कर लिया, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हलाक। आजिज़ी चाहिए, इनकिसारी चाहिए। अल्लाह तौफीक तूने दी, अगर तू तौफीक ना देता मैं नहीं कर सकता। और मेरे भाइयों, हम क्या कामों में काम करते हैं। अल्लाह की कसम, जिस किस्म की हमारी नमाजें हैं ना, सहाबा इकराम अगर हमारी नमाजें देख लें तो हमें नमाजी ना समझे। हम हर बात दलील की बुनियाद पे करते हैं। खशियत और लिल्लाहियत का हमारे यहां इतना फुकदान है। असहाबे रसूल अगर हमें देख ले तो हमारी नमाजों को नमाज ना समझे, अल्लाह कबूल कर ले, ये उसका एहसान। लेकिन जो हमने किया है, हमसे ज्यादा अक्ल वाले, ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा दाना वो नहीं कर सके। बहुत सारे बीमार हैं जिन्होंने रोजे रखे, बहुत सारे तंदुरुस्त हैं जिन्होंने नहीं रखे, बहुत सारे गरीब मजदूर हैं जो सहरी करके सारा दिन मजदूरी करते थे, पल्लेदारी करते थे, बहुत सारे एयर कंडीशन कमरों में, दफ्तरों में बैठे सारा दिन सिगरेट पीते, नहीं कर सके। तेरा इसमें कमाल क्या है? तेरा इसमें कमाल कोई नहीं है, आसमान वाले की रहमत तुझ पे असर। अल्लाह, मैं हैरान होता हूं, अहज़ाब के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ खंदक खोद रहे हैं, और ये इतना बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी से पूछने वाले ने पूछा, हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो अजर और सवाब में जिहाद के बराबर हो। फरमाया, ला अजीद, मेरी शरीयत में जिहाद के बराबर अजर वाला कोई अमल नहीं है। सहाबा किराम पेटों पे पत्थर बंधे हुए खंदक खोद रहे हैं, और जबान पे एक शेर जारी, अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना। अल्लाह, तूने फजल किया तो हमने कलमा पढ़ा, तूने एहसान किया तो हमने नमाज पढ़ी, तूने एहसान किया तो हमने सदका किया। तू अगर ये एहसान ना करता तो हम ना कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह किया है, कितना बड़ा अमल है, और रोजे की हालत में फतह किया है, रमजान में फतह किया है। मक्का फतह हो गया, ऊंटनी पे सवार हैं और मक्का में दाखिल हो रहे हैं। बहसियत इंसान आप जरा महसूस करें क्या एहसास होने चाहिए। इन्होंने मुझे मारा था,
انہوں نے مجھے گالیاں دی تھی، میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے تھے، میرے سر پہ گندگی ڈالی تھی، بیت اللہ میں مجھے بے ہوش کر کے گرایا تھا، میری بیٹیوں پہ ظلم ڈھایا، میری عزتوں کو پامال کرنے کے لیے زبانیں دراز کرتے رہے، مجھے گالیاں دیتے رہے، ساحر مسحور کہتے رہے، ہزار قسم کے خیالات آ سکتے تھے، لیکن مومن آدمی کا مقام معیار کیا ہے، شان کیا ہے؟ اللہ کی قسم صحیح بخاری میں لکھا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فاتح، کائنات کے تاجدار، اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، تواضع اور انکساری کے ساتھ، گردن یوں خم ہے کہ کوہان کے ساتھ سر لگ رہا۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اس کی تعریف ہے۔ میں نے کر دیا، میں فاتح، میں نے مکہ واپس لیا، نہیں، اس کی تعریف ہے جس نے اپنے وعدے پورے کیے۔ انجز عبدہ، میں تو اس کا بندہ۔ تعریف میری نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی صدق کتاب و سنت کا دائی بیت ونصر الحکمہ۔ عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں۔ بندہ کمزور ہوتا ہے، بندہ فقیر ہوتا ہے، بندہ متواضع، خاشع، متذلل ہوتا ہے۔ کبریائی، عظمت، فخر اس کی ذات کو روا ہے۔ تیرا احسان ہے، تو نے فضل کیا، اور اسی شہر میں فاتحانہ شان سے جا رہا ہوں جہاں سے مجھے رات کی تاریکیوں میں نکالا گیا۔ لیکن شان کیا ہے؟ تواضع اور انکساری سے گردن جھک کے کوہان کے اونٹنی کے کوہان پہ آپ کا سر اقدس لگ رہا ہے۔ اس سے بڑا کام ہم نے کیا کیا ہے؟ چند نمازیں ہم نے ٹائم پہ پڑھی ہیں، ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں، وہی مسجد ہے، وہی اجتماع ہے، لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند ہے، ٹریفک چلتی نہیں ہے۔ اس کا معنی کہ میرے مقتدی سارے گھروں میں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے سامعین سارے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن وہ شوق عبادت، وہ ذوق بندگی عید کی ادائیگی کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا، بہتوں سے تھوڑا سا رہ گیا۔ اور اس پہ بھی احساس کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا۔ اور بھائی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پالنے والے رب کی، اگر میں یہاں کھڑا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ اس کا احسان ہے۔ مجھ سے زیادہ علم والے، زیادہ عقل والے ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ سے زیادہ دنا اور عقل والے موجود ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر کوئی سجدہ کر لیا تو یہ اس کی عنایت ہے، اور قبول کر لے تو یہ اس سے بڑا احسان ہے۔ ہم تو اس کی مرضی کے بغیر اپنا ہاتھ ہلانے کے قابل نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اور جبین نیاز زمین پہ رکھنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ احساس تفاخر، کبر، بندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نیکیوں میں کثرت کی وجہ سے آپ بہت نیک ہو گیا۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا اور اس احساس میں مبتلا ہو گیا کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں، اور بہت سو کو وہ کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ متکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، نیکی سنبھالنے کے لیے عاجزی کے ساتھ اس پہ دوام چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما ادوم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہوتا ہے جس پہ انسان ہمیشگی کرے، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ جس پہ انسان ہمیشگی کرے۔ اب ہمیشگی کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ ہم روزے تو نہیں رکھ سکتے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزوں کا ثواب ہمارے سامنے رکھ دیا۔ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکان کصیام دہر، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اب تشکر کے طور پہ فرق ہے۔ ایک طبقہ ان کا ہے جو عید کے دن ٹکا کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پورا مہینہ شیطان بند رہا، اب
وہ پورے مہینے کی کسر اس دن پوری کرنے، ڈٹ کے اللہ کی شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان کا ہے جو عیدگاہ میں بھی آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ کی قسم میں کبھی سوچتا ہوں یہ جو تکبیرات عید ہے نا، بڑی برمحل اور بڑی معنی سے پر ہے۔ اللہ مہینہ بھر روزے میں نے رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبریائی تجھے روا ہے، میں بڑا نہیں ہو گیا۔ بڑی نیکیاں میں نے کی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تو حقیر ہوں، تیرا فقیر ہوں، چھوٹا ہوں، کمتر ہوں، بڑا تو ہی ہے۔ تعریفیں بھی ساری تیری ہیں، اتنی نیکیوں کے باوجود میں ایسا نہیں بن گیا کہ کوئی عیب مجھ میں نہ رہا ہو، اتنی نیکیوں کے باوجود میں ایسا نہیں ہو گیا کہ تعریفیں ساری میرے لیے روا ہو گئی ہوں، حمد و ثنا بھی ساری تیری، تسبیح و تحمید بھی ساری تیری، میری جبین نیاز بھی تیرے لیے، یہ جو پچھلا مہینہ تھا یہ بھی تیرے لیے، جو آنے والے ماہ و سال ہیں یہ بھی تیرے لیے۔ یہ معنی ہے ان تکبیروں کا۔ نیکی کریں، ہمیشہ کریں، ہمیشہ کیسے کریں؟ سمت باہو ستم من شوال، اس مہینے کے بطور تشکر 6 روزے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی نماز پڑھتے پاؤں سوج جاتے، پنڈلیوں پہ ورم آتے، ایک حدیث میں آتا ہے پاؤں پھٹنے کے قریب آ جاتے، اتنی لمبی نمازیں۔ عرض کیا اللہ کے نبی قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے کھاتے میں تو کوئی گناہ ہے نہیں، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ ہمیشہ رب کی حفاظت میں رہتے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، کیا وہ حق نہیں رکھتا کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ اور شکور کا معنی ہوتا ہے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں پورا مہینہ تندرست رہا، الحمدللہ میں نے روزے رکھے، میں نے آپ کو خطبات دیے، آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے نماز مسجد میں پڑھی، سحریاں افطاریاں دی، صدقہ و خیرات، جملہ نیکیاں توفیق اللہ نے دی، کیا وہ رب اس عطا پر حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ خوشی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جان چھوٹے تو دبال ڈالو، اور خوشی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں آ کے عاجزی انکساری کا اظہار کرو اور نیت کرو کہ بطور تشکر 6 اور رکھیں گے۔ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن تشکر کا طریقہ یہی ہے، شکر کا طریقہ یہی ہے۔ آپ رکھ لیں 6، فکانا کا صیام دہر، اللہ فرماتے ہیں زمانے بھر کے روزوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا۔ پھر ایام 20 کے روزے، جب چاند ذرا زیادہ سفید ہوتا ہے، درمیان والے 3 دن اس کے روزے، سوموار جمعرات کے روزے۔ سال بھر میں مختلف اوقات میں یہ جتنے ہم نے تہوار بنائے ہیں نا، ایک تہوار ہیں جو یورپ سے آئے، مدر ڈے، فادر ڈے، سسٹر ڈے، وائف ڈے، ہسبینڈ ڈے، پتہ نہیں کیا کیا ڈے، وہ ان کی سیلیبریشن کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ کچھ تہوار ہیں جو میڈ ان انڈیا ہیں، دین کے نام پہ، میلاد، معراج، برات، محرم، وہ جیسے وہ ڈرامہ ویسے یہ ڈرامہ، بس انہیں ذرا ٹائٹل چینج کر کے اسلامائز کر لیا گیا۔ ان کی بجائے یہ ڈے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی۔ ہر مہینے میں 3 دن ہے، روزہ رکھو یوں ہے جیسے مہینے بھر کے روزہ رکھے۔ ہر سوموار کا جمعرات کا روزہ رکھو، سوموار جمعرات کو گزشتہ 3-4 دن کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے پسند ہے میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو بتانے والا بتائے اللہ تیرا بندہ روزے کی حالت میں چھوڑ گیا۔ یہ ڈیز ہیں اور ان کی سیلیبریشن کا یہ نبوی طریقہ، خیر العمل ما ادوم علیہ ویمتلا، جو فرائض ہیں اس میں کمی بیشی کا کوئی حق ہمیں، وہ ایسے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے ویسے ہی کرنا ہے، کوئی اختیار نہیں دنیا کے کسی مولوی کو اس میں کمی بیشی کا۔
جو نوافل ہیں، تطوعات ہیں، اگر آپ بہترین لوگوں میں اپنا اندراج کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی سیلیبریشن کا یہ طریقہ ہے۔ مثلا بہت سارے دوست تھے، ویسے الحمدللہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے یہ رجحان موجود ہے، بہت سارے احباب ہیں جو فجر پڑھنے کے بعد چلے بھی جائیں تو اشراق کے ٹائم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں جو اشراق تک مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ رمضان میں اس کا رجحان بہت زیادہ دیکھنے میں آتا۔ اب کوشش کیا ہونی چاہیے؟ اس پہ دوام اختیار کریں۔ چلیں کبھی سفر کی وجہ سے، فطرت کی کاہلی کی وجہ سے رہ گئے، لیکن کم از کم نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ عمل جو مہینہ بھر رمضان میں کیا ہے اب نہیں چھوڑنا۔ ذکر اذکار کا ایک ترتیب ہماری رمضان میں بن جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ایک ترتیب رمضان میں بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تجزیہ کریں، اور میں درخواست کروں گا اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اس پہ ضرور سوچیں۔ رمضان میں کاروبار بھی ڈٹ کے ہوتا ہے، بندگی بھی الحمدللہ ڈٹ کے ہوتی ہے، اور نیند بھی اللہ کی قسم تینوں کام، یہ تین ہی کام ہوتے ہیں نا بندے کے، کمانا ہے، سونا ہے، اور اللہ کی بندگی کرنی۔ رمضان المبارک میں یہ تینوں کام ڈٹ کے ہوئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ شوال میں بھی دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی 24 ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے لیے رمضان میں اپنے وقت نکالا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کے وقت کو اتنا برکت بنا دیا۔ سال بھر کی روزی رمضان میں پیدا کی جاتی ہے، رمضان میں کمائی جاتی ہے، اور نیند بھی اتنی کی جاتی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن والے دن سارا دن یہاں آ کے دوست بیٹھے رہتے تھے، آپ سب کدھر جائیں، ٹائم ہی نہیں گزرتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم بندگی کریں تو اللہ ہمارے وقت میں برکت دیتا ہے۔ اور بھائی جو رب رمضان میں اتنی برکت دیتا ہے وہ شوال اور محرم میں بھی دے سکتا ہے۔ فرق یہ ہے ہم اپنی زندگی کا معیار وہ بنائیں جو رمضان میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگلی بات، اللہ ذو الجلال والاکرام کا اس پہ باقاعدہ شعوری طور پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ دولت مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے حلال سے عطا کر دی۔ نیکی کی توفیق مل جائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس پہ شکر ادا کرنے کا ایک کلمہ زبان زد عام ہے، سب جانتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بہت ساری اس کے فضائل ہیں، اور بھی بہت سارے، ہمارے موضوع سے متعلق یہ کیا اس میں خاصیت ہے؟ لا حول عن المعصیہ، بندہ اقرار کرتا ہے اللہ رمضان بھر ایک مہینہ پورا میں گناہوں سے بچا رہا، نگاہیں آوارہ نہ رہی، زبان بد کلامی پہ نہ رہی، کان آنکھیں شرم و حیا سے معمور رہی، میرا جسم میرا نفس تیرے سامنے مطیع رہا۔ لا حول عن المعصیہ، لیکن یہ جتنا کچھ میں نے کیا ہے تیری عنایت اور فضل سے کیا، میں خود نہیں کر سکتا تھا۔ ولا قوت علی الطاعہ، سحری کھائی، افطاری کھائی، دوسرے کی کروائی، نیکی کے کام کیے، مسجد کی صفائی کی، جتنا بھی کیا یہ تیری ہی عنایت اور توفیق سے کیا، میں از خود نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شکر کرنے کا آسان ترین اور سستا ترین طریقہ، باقاعدہ اپنی بے بسی کا، لاچار ہونے کا اقرار کریں، اللہ ذو الجلال والاکرام کی عنایت اور عظمت کا اعتراف کریں۔ اس نے فضل کیا تو یہ سارا کچھ میں نے کیا، آج خود میں نہیں کر سکتا تھا، نہ کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر یہ عاجزی اور انکساری تم اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور مواقع دیں گے۔ اور یاد رکھو یہ بات، نیکی کے مواقع بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بعض کرنے کے قابل ہوتے ہیں، انہیں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، بعض بسا اوقات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع نہیں ہوتا۔
جب مسلسل اللہ ذو الجلال والاکرام کی دی ہوئی مہلت کو بندہ نظر انداز کرتا ہے، اس کے عنایات، اس کے احسانات، بار بار دیے جانے والے مواقع، بندہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر اللہ ذو الجلال والاکرام بڑا غیرت مند ہے، وہ طاقت چھین لیتا ہے، وہ مواقع سلب کر لیتا ہے، وہ مہلتیں ساری ختم کر دیتا ہے، پھر بندہ چاہتا ہے کہ کروں لیکن کر نہیں سکتا۔ ہے نا قرآن مجید میں اذا جاء احدکم کتاب و سنت کا دائی جب موت آ بیت گئی الحکمہ۔ فیقول یا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے، میں خرچ کروں گا، میں تیری بندگی کروں گا، جیسے تو چاہے گا میں ویسے کروں گا۔ آسمان سے ندا آتی ہے، میرے بندے اب نہیں، بہت وقت دیا تجھے، جوانی تھی، ڈھیڑ عمری تھی، عقل و شعور تھا، مال و منال تھا، وقت تھا، 24 گھنٹے دن اور رات میں، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 29-30 دن، سارا کچھ تجھے میسر تھا، تو نے نہیں فائدہ اٹھایا کوئی سے۔ ہاں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم بندہ تصور نہیں کرتا اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں نیکیوں کے مواقع کیسے دیتے ہیں۔ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا یہ کام اللہ مجھ سے لے گا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام اتنے بڑے بڑے کام لیتے ہیں کہ انسان کے شعور سے باہر۔ کس بات پہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، جو پہلے کیا ہے نا اس پہ وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اس پہ وہ سارا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے، جتنا اچھا کام وہ کیا کرتا ہے سارا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے، ساری نسبت رب کی طرف کرتا ہے، اور کمیاں کوتاہیاں ساری اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جو آیات میں نے تمہیداً آپ کے سامنے عرض کی ہیں سورہ مومنون کی، فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب سے جھکے رہتے ہیں ڈرتے ہوئے، اور اس کے وعدوں پر، اس کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، خرچ کرتے ہیں، وقت، صلاحیت، محنت کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وجلۃ قلوبهم، اور ساتھ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے بھئی۔ سارا دن 16 گھنٹے روزہ میں نے رکھا، کرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے اللہ جنت دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جنت دے گا، لیکن اللہ نے کچھ معیار بھی مقرر کیے ہیں، اور ان معیارات کا فیصلہ بھی صرف رب نے کرنا ہے اور کوئی کر سکتا۔ اس لیے زوم میں مبتلا ہونا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، اب میں وعدے کا مصداق بن گیا۔ یقین ضرور ہے ہمیں، یقین ضرور ہے ہمیں، اللہ جیسی تیسی بھی کی ہے انشاءاللہ قبول کرے گا اور ہم پہ نظر رحمت فرمائے گا، لیکن وجلۃ قلوبہم، دل ڈرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، اہم الذین یشربون الخمر، ہیں مومن، مشرک نہیں ہیں، آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے خشیت سے جھکے رہتے ہیں، دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، دل ان کے ڈرتے ہیں، یعنی نیکیاں ساری موجود ہیں۔ اہم الذین یشربون الخمر، کیا یہ شرابی ہیں؟ یعنی ہیں تو مومن لیکن کیا شراب پیتے ہیں؟ ویسرقون، چور ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، نہ یہ چور ہیں نہ یہ شرابی ہیں۔ اللہ کے نبی پھر کون ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ روزہ رکھنے والے ہیں، یصومون یہ روزے دار ہیں، یصلون نمازیں پڑھنے والے ہیں، یتصدقون صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، وہم یخافون لا یقبل منہم، ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہہ دے کیا کر کے آیا ہے یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں، جا ہم نے رد کر دیا۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ کتنا معیار تھا ہمارا، اب ہر بندہ، میں وقت ختم ہو گیا، میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، کس معیار کے ہم نے روزے رکھے؟ کیا نظریں، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، نفس، قلب،
کاروبار، یہ سارا واقعہ تھا روزے کے معیار کے مطابق رہا؟ اگر ہم اسے تھوڑا سا جائزہ لینا تو شاید ہمیں شرم آئے ہم نے کس قسم کے روزے رکھے. یہ تو اس کا احسان ہے، اس نے رکھنے کی توفیق دی اور ہر ایک کے بعد دوسرا رکھنے کی توفیق دیتا رہا، اور آج پھر اس نے ہمیں یہاں اس مقام پہ جمع کر دیا یہ سننے سنانے کے لیے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار، نمازیں پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے اللہ کے نبی ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمایا ہم یخافون اللہ یقبل منہم، ڈرتے اس لیے ہیں اللہ نے اگر کہہ دیا یہ میرے کام کے نہیں ہے تو ہمارا کیا بنے گا. سو میرے عزیز بھائیو، یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے ہم مستقل مزاج بن جائیں اللہ جلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری پر، اور جتنی نیکیاں کی ہیں ہم بڑی الہا اور گریزداری کے ساتھ اللہ جلال والاکرام سے ان کی قبولیت کے لیے توفیق طلب کریں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہمیشہ اپنا عاجز، شکر گزار، منکسر اور فقیر بنا کے رکھے. اللہ تمام وہ عیب اور وہ قباحتیں جو نیک اعمال کو برباد کر دینے کا باعث ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہمیشہ ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا
کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔